السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان کے فضائل مختصر طور پر ذکر کیے گئے۔ مزید چند خصوصیات اس ماہ مبارک کی آپ کے سامنے آج کے اس درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی فضیلت یا یوں کہیے کہ خصوصیت جو ہے اس ماہ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سال کے 12 مہینوں میں سے روزوں کے لیے چن لیا۔ روزے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں سے ایک روزہ ہے۔ وہ روزہ کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے رکھنے کے لیے جو مہینہ اللہ رب العزت نے منتخب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ کون سے مہینے میں روزہ رکھنا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ رمضان، اور یہ نہیں کہا کہ رمضان کی کچھ روزے رکھ لیے تو اس کے لیے کافی ہے، اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ من صام رمضان، جس نے مکمل رمضان کے روزے رکھے اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا روزہ چھوڑنا، ترک کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اس مبارک مہینے کا روزہ ترک کر دیتا ہے، ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی فرضیت کا ہی انکار کر دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ غریبوں کے لیے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ہے، میں کیوں روزہ رکھوں، میرے پاس تو کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا استطاعت ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، چند روپے اور پیسے دوسروں کو دے دیتا ہے میری طرف سے، یعنی روزے کے بدلے میں وہ کھانا کھلا دیتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود بھی، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اسے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ تو جو شخص روزہ رکھتا ہے اگر فرضیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، جان بوجھ کر کے روزہ رکھتا ہے، کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، وہ بھی بہت ہی بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر کے ماہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ سال بھر روزہ رکھے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک روایت کے مطابق زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے اس مہینے میں چھوڑے ہوئے، جان بوجھ کر کے چھوڑے ہوئے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ البتہ عذر ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو قرآن کریم نے اس کو رخصت دی ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، رمضان میں نہیں رکھ سکا سفر کی وجہ سے، اس کو چھوٹ ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اب بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، رمضان گزر جانے کے بعد اپنی جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کی قضا کرے، اسے پورا کرے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ جو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا، ایک تو یہ کہ روزے اس مہینے کے فرض کیے گئے، نمبر 2 اس ماہ مبارک کی خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان،
اور جس میں لوگوں کے لیے وضاحت کی ہوئی چیزیں ہیں، کھول کھول کر کے بیان کرنے والی چیزیں، اور اسی طریقے سے فرق کرنے والی چیزیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب کہ کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ اس مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں۔ اس سے بھی اس مبارک مہینے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بھائیوں کہ ہم ابتدا میں بہت کچھ سوچتے ہیں، اس مبارک مہینے میں اتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھوں گا، اتنی مرتبہ ختم کروں گا، اتنے پارے پڑھوں گا، اتنے پارے میں سمجھ کر کے پڑھوں گا، لیکن ہم سوچنے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک روزہ، آج دوسرا روزہ ہو گیا، الحمدللہ۔ ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر جائے گا، دوسرا عشرہ گزر جائے گا، آخری عشرہ گزر جائے گا، اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، صرف سوچنے میں رہ جائیں گے۔ تو اس لیے سوچنے اور سمجھنے کی اب کا وقت نہیں ہے، اب کر گزرنے کا وقت ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کل کا ایک دن پورا گزرا اور آج دوسرا دن گزر گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد افطاری کا وقت ہے، ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ یا کتنی آیات قرآن کریم کی پڑھی؟ کہاں تک پہنچے قرآن کریم میں؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنی کی؟ عام دنوں میں تو ہم قرآن کھولتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہم اس مہینے میں بھی قرآن کریم کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اسے نہ پڑھیں، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو ہم سے بڑا محروم اور بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس مہینے، اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کا تعلق قرآن سے بہت ہی گہرا ہے، اور کیا تعلق ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں میں بیان کر رہا ہوں رمضان کے فضیلت۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس میں اگر بندہ مومن عبادت کرے۔ وہ رات کون سے مہینے میں؟ اس مہینے میں۔ تو رمضان کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے، 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹ کریں، ذرا حساب کریں۔ 1000 مہینے سے 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، سبحان اللہ۔ یعنی ایک رات اگر کوئی عبادت کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے، تو پھر اسے اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے زیادہ، اس سے بھی بہتر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو 1000 مہینے تقریباً 80 سے زیادہ، 83 سال، 83 ایئرس، جتنی ہماری عمر بھی نہیں ہوگی آج کے زمانے میں۔ بہت ہی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے اتنی عمریں دی ہیں، ورنہ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ آج ہی ہم نے جنازے کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز میں، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی عمر 50 سے زیادہ نہیں ہوگی، 60۔ اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے کسی کا انتقال ہوا، 45۔ کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ہم عبادت کرنے کے لیے اگلے رمضان کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے۔ آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اس رمضان کو غنیمت سمجھیے، جبکہ چاروں طرف کورونا بیماری کا قہر اور خوف اور دہشت ہے۔ انسان کو کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ سلف صالحین اس مہینے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، تو یہ مبارک مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے فضائل میں سے جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ تو کر رہے ہیں، معصیت کا کام کر رہے ہیں، نمازوں میں ویسی غفلت ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو فضائل ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ مومنین کے لیے ہے۔
مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نیکیوں کی راہ آسان کر دیتا ہے. مومنوں کو گمراہ کرنے والا بھی تو شیطان ہے. تو شیطان ایمان والوں کو جو گمراہ کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، ان کے لیے یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ورنہ جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے لیے تو شیطان ان کے اوپر ہمیشہ مسلط رہتا ہے. سال کے 12 مہینے ان کے اوپر شیطان مسلط رہتا ہے. ان کے لیے کیا رمضان کیا غیر رمضان، سب برابر ہے. تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں نفاق تو نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی مار ہے ہمارے اوپر کہ ہم رمضان کے مہینے کے آنے کے باوجود بھی گناہوں میں مبتلا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ چند خصوصیات فضائل ہیں رمضان کے. اس کو غنیمت سمجھے، اس کے اوقات کو غنیمت سمجھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، روزوں کا خاص اہتمام کرے، اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کرے. کچھ لوگ تراویح نہیں پڑھتے، سنت ہے. میرے بھائیو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.